اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیپلز پارٹی جو زرداری کے بہاف پر چل رہی ہے، خیر ویسے تو پنجاب حکومت بھی جو چلی یا جو وفاق چل رہی ہے وہ بھی زرداری کی مرہون منت چل رہی ہے، تو وہ اپنی جماعت کو بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن اٹھ نہیں پا رہی۔ پنجاب میں بھی ان کا جو پٹھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بہت برے طریقے سے، جب سے انہوں نے بیڈ گورننس کے تمام تر ریکارڈ توڑے تھے اپنے 2008 سے 2013 کے الیکشن کے اندر، تو اب یہ جو کہہ لیں کہ زرداری صاحب ہیں یہ بہت ہی مشکل میں ہیں اس ٹائم۔ تو لیکن زرداری کے لیے مشکل ان کے اپنے بھی اب کریٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک بڑا نام اعتزاز احسن ہے، جو اب دیکھا جائے وہ تو تنقید کرتے رہے پیپلز پارٹی پہ، لیکن اب وہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا، ڈپٹی اسپیکر، حکومت، اپنی جماعت کو بھی خوب رگڑا لگایا کہ یار یہ رولنگ نہیں دینی چاہیے تھی اسپیکر کو، حالانکہ ان کا ابھی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کی فیور میں بات کریں، انہوں نے پہلے بھی عمران خان کے اگینسٹ کبھی بات نہیں کی، کوئی اتنا کھلے ہو کے انہوں نے ان کے اگینسٹ بات نہیں کی، حالانکہ اعتزاز احسن کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جب یہ پیپلز پارٹی جب یہ اسمبلی میں تھے تو اس ٹائم لڑائی ہوتی رہی، سینیٹر تھے چودھری نثار کے ساتھ بھی ان کی لڑائی جو ہے آن دی ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے پر کرپشن کے چارجز لگاتے رہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنا بھرپور ڈیفینڈ کیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ کبھی بھی زرداری کے کیسز ہو گئے، ان پر کبھی بھی انہوں نے کہہ لیں کہ ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ کھل کر وار کیے ہیں، اور وہ اب بھی کھل کے وار کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جڑیں جو ہیں وہ خود کاٹ رہے ہیں، کیونکہ یا تو ان کے کوئی مفادات ہیں، کوئی انٹرسٹ ہے جن کو ٹھیس پہنچی ہے، اور وہ اس وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کو اب کھلے عام تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یا تو اعتزاز احسن جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی جماعت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف کو تو بہت اڑے ہاتھوں لیتے رہے ہیں اور اب بھی لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ اپنی اعلیٰ قیادت سے میل نہیں کھاتی، میچ نہیں کرتی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اعتزاز احسن جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے نالاں نظر آتے ہیں اور اپنی پارٹی پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ ویسے تو نون لیگ میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی یا تو پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں، خواہ وہ ان کی جماعت کو کتنی ہی اس پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے، نقصان پہنچ رہا ہو تو کر دیتے ہیں، جیسے حال ہی میں خرم دستگیر اور جاوید لطیف جو ہیں انہوں نے بیان دیا، وہ کہ پتہ نہیں پارٹی میں اب ان کا بعد میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن وہ کھلے عام اس طرح بیانات دیتے رہے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اعتزاز احسن کی نظر میں کھٹک رہے ہیں، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ اس ٹائم حکومت کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال اعتزاز احسن جو ہیں وہ اپنی جماعت، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی قیاس رائے کر رہے تھے کہ شاید وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، اس طرح کی باتیں بھی ہیں جس طرح چودھری نثار کے متعلق کی جا رہی ہیں، ابھی بھی کی جا رہی ہیں جب گوئیاں چل رہی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن جو ہیں کیونکہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور جو ان کی تنقید ہے جس طرح سے وہ رچ کے تنقید کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد جو موقف اپنایا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوگی کہ یار یہ ہماری جماعت میں ہو کر بھی ہمیں ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے اور زرداری صاحب برداشت کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زرداری اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس ٹائم آمنے سامنے ہیں، حالانکہ گو کہ ابھی دوسری سائڈ پہ اتنے اسٹیٹمنٹ نہیں آتے ہارڈ قسم کے، لیکن اعتزاز احسن فائر پر فائر ماری چلے جا رہے ہیں اپنی ہی جماعت کو۔ تو دیکھتے ہیں اس کا بھی آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔